اچھا، یہ دوسرا سوال ہے سعد صاحب کا، جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے. انہوں نے کچھ 2-3 سوالات کیے ہیں جو میں آپ سے نمبر وائز پوچھ لیتا ہوں. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ کمپنی 2019 کو بنائی گئی. اس کمپنی نے فائنینشلی ترقی کی ہے اور آنے والے 5 یا 10 سالوں میں کمپنی کو فائنینس اور بزنس گروتھ میں آپ کہاں پر دیکھتے ہیں؟ میں اس کمپنی کو کمپیٹ کرتا ہوا دیکھنا چاہوں گا پاکستان کی ٹاپ کی کمپنیز کے ساتھ، انٹرنیشنل برانڈز کے ساتھ. میں یہی چاہوں گا. یہ کمپنی الحمدللہ 5 سالوں میں اتنا گرو کر گئی ہے، تو مجھے امید ہے کہ 10 سالوں میں اب یہ اور تیزی سے گرو کرے گی. 5 سٹیز میں ہمارے آفس ہیں، تو میری یہ خواہش ہے کہ 5 کنٹریز میں ہمارے آفسز اور بزنسز ہوں. تو یہ ایک ویژن ہے، اس کے تحت ہم ورک کر رہے ہیں، محنت ہم کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ. نتیجہ دینے والی ذات اللہ پاک کی انشاءاللہ ہے. انشاءاللہ. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کمپنی کے ہر کسٹمر کی ڈیش بورڈ تک رسائی ہے، ویب سائٹ کی بات ہو رہی ہے، اور کمپنی بھی کئی ڈیجیٹل کاروبار کر رہی ہے. تو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے آپ لوگوں کے کیا اقدامات ہیں؟ الحمدللہ سائبر سیکورٹی ہماری جو کمپنی کی آئی ٹی ٹیم ہے بہت پروفیشنل آئی ٹی ٹیم ہے. ایون کہ 1-2 بینکس کو ہم نے سروسز دی ہیں. اب بینکس کی جو سروسز ہوتی ہیں، مطلب یہ ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ مطلب یہ ہے کہ ان ہیکیبل ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں کہ بینکس لیکن موسٹ سیکیور ہوتی ہیں. تو ہماری ویب سائٹ بھی جو ہے تو وہ الحمدللہ ایسے ہی ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارا سسٹم ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کسی نے ہیک کر کے، مثال کے طور پہ آپ کی آئی ڈی کسی نے ہیک کر کے اس تک رسائی حاصل کر لی، تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ آپ کی آئی ڈی کا وڈرا لگا لے گا. آپ خوش ہو جائیں گے کہ اچھا آپ کا وڈرا لگ گیا، اب ٹائم پہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ چلی جائے گی. یا زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ کو ریپلیس کر کے اپنا اکاؤنٹ ڈال دے گا. ایسے ہی ہے. بالکل. اب یہاں پہ 7 ورکنگ ڈیز کی جو ہماری پالیسی ہے نا، وہ بڑی میٹر کرتی ہے. اب آپ کی آئی ڈی اس نے ریپلیس کی، اب 7 ورکنگ ڈیز میں آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی آئی ڈی ہیک ہو گئی ہے. آپ ہیڈ آفس رپورٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا وڈرا انیشیٹ نہ کیا جائے. ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی آئی ڈی ادھر آفس سے بند کروا کے دوسری آئی ڈی اوپن کر لیں. تو یہ کتنا اچھا سسٹم ہو گیا. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر اس نے آپ بینک اکاؤنٹ چینج کیا، آپ فوراً سے واپس اپنا بینک اکاؤنٹ چینج کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کی آئی ڈی کو کوئی لاس، کوئی نقصان نہیں ہوا. بالکل. یہ مطلب اچھی بات ہے کہ اس چیز کی وضاحت بھی ہو گئی. ان کا سوال کاروبار کے حوالے سے بھی تھا کہ چونکہ کمپنی بھی ڈیجیٹل کاروبار کرتی ہے، تو ان کو جو ہے نا مطلب اس چیز کا وہ تھا کہ وہاں تک جو ہے نا کسی کی رسائی نہ ہو. ڈیجیٹل کاروباروں میں کمپنی امیزون اس کے اوپر اپنا والمارٹ کے اوپر کام کرتی ہے. اس کے ساتھ آئی ٹی والی ٹیم سافٹ ویئرس کے اوپر اور ڈفرینٹ لوگوں کو سروسز دیتے ہیں. تو جس کے ساتھ بھی ہمارا کانٹریکٹ ہوتا ہے سافٹ ویئر میں سروسز دینے کا، اس کا سافٹ ویئر بنایا، اس کا سافٹ ویئر حوالے کیا، اس کو اپنی ساری چیزیں ای میلز حوالے کی، اور ہم فری ہو گئے. تو اگر اس تک کسی کی رسائی ہے بھی تو وہ اب اس کمپنی کا ایشو ہوگا جس کو ہم نے سروسز دی ہیں. اس نے اپنی سیکیورٹی خود دیکھنی ہے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. اور جو والمارٹ وغیرہ ہے وہ امیزون کی طرح ایک فرم ہے، اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. تو اس سے بھی ہمیں کوئی ایس سچ نقصان نہیں، خطرہ نہیں. تیسرا ایک ڈیجیٹل جو ہمارا پب جی کا کام ہے گیمنگ کا، تو اس میں بھی کوئی ایس سچ وہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ہیک کر لیا جائے یا کسی کی آئی ڈیز چرا لی جائیں. اس میں بھی کوئی ایسا سین نہیں. بہت اچھی بات ہے. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کن الفاظ سے لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیسے لے کر آئیں آپ کے پاس اور آپ لوگوں کے ساتھ انویسٹ کریں، جبکہ ان کے پاس اور بھی بہت سارے آپشنز ہیں؟ اچھا، ہم کسی کو قائل نہیں کرتے کہ کوئی بھی بندہ ہمارے پاس اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئے. لوگ خود ایک ٹرسٹ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آتے ہیں، ملتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم ان کو اپنی ٹرمز بتاتے ہیں جو بڑی کلیئر ہوتی ہیں. ہماری بلال بھائی کی اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ شروع میں ہم کڑوی ٹرمز بتا دیں تاکہ بعد کو چل کے کوئی ایسی بات نہ ہو. تو ہم یہ ساری ٹرمز ان کے سامنے رکھتے ہیں. لاس کی ٹرمز جو سب سے مشکل ٹرمز ہوتی ہیں ایک انویسٹر کو سننے کے لیے. ایک انویسٹر آپ کے پاس آیا ہے اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اگر لاس ہو گیا تو یہ ہوگا، وہ اپنے پیسے لے کے چلا جائے گا، کہے گا یار یہ تو مجھے لاس کی کہانیاں سنا رہا ہے. بالکل. کیونکہ انویسٹمنٹ فارمز لاس کی کہانیاں نہیں سناتی، وہ صرف میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. انویسٹمنٹس اور پروفٹس اور ہائی لیوریج اور یہ وہ. کہیں آپ کسی سوسائٹی میں پلاٹ خریدنے جائیں تو آپ کو یہ بتائے گا 10 سال میں یہ پلاٹ کی ویلیو 10 گنا ہو جائے گی. لیکن ہم کڑوی ٹرمز بتاتے ہیں تاکہ انویسٹرز کو پتہ لگے، وہ ان ٹرمز کے اوپر ایگری ہو کے آئیں تاکہ کل کو ہمیں بھی مسئلہ نہ ہو، ان کو بھی مسئلہ نہ ہو. اچھا، اگلے
جو ہیں وہ عثمان مینگل صاحب ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے. انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ لوگوں کے اکثر مختلف شہروں میں لائیو پروگرام ہوتے ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے. اب جیسے ابھی بھی ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ کا, یہ بھی ایک لائیو یا ریکارڈڈ پروگرام ہوگا, بعد میں اس کی آ جائیں گی. اس سے کسٹمرز کو ان کے آنسرز ملتے ہیں. اب ہم جہاں پر بھی سیشن کرتے ہیں, ابھی پشاور میں آپ نے سیشن کیا, جی بالکل. تو اس میں آپ نے کسٹمر سے کہا کہ وہ اوپنلی آنسر کریں. کتنی کریڈیبلٹی ہے ایک کمپنی کی, اوپن لائیو سیشن رکھ رہی ہے آنسرز کے لیے. اس طرح کا ایک سیشن رکھا گیا ہے کہ جو بھی کویشچن کرے گا سی ای او صاحب خود اس کا آنسر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اب اگر کسی کے کویشچن کا میں آنسر نہیں دوں گا, وہ کمنٹ نہیں کرے گا فیس بک کے اوپر, میں نے ایک کویشچن کیا تھا اور ایسن نے اس کا آنسر نہیں دیا, یا اگر اس کا آنسر میں ٹھیک طریقے سے نہیں دوں گا, میرا کیا کچھ اسٹیک پہ لگا ہوا ہے, میرے انویسٹرز اسٹیپ بیک کر لیں گے کہ یار یہ تو آنسر ٹھیک سے نہیں دے سکتا, اس کی کیا کمپنی چل رہی ہوگی. تو لائیو سیشنز کا, لائیو پروگرامات کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جب کلیئر ہیں تو آپ یہ لائیو پروگرامات کر سکتے ہیں, کلیئر نہیں ہیں تو کیسے لائیو پروگرامات کریں گے. ایگزیکٹلی, اس میں جو ہے نا کوئی شک نہیں ہے. لائیو پروگرامز ہماری کرنے کی غرض یہی ہوتی ہے کہ ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ فائنینشیل ایجوکیٹ کرنا ہے,